جس طرح ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اسلام کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے، اور درمیانی اور معتدل بہترین امت وسط کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. کبھی نماز نہیں پڑھی اس نے، بس پیدا ہوا تھا تو کلمہ پڑھ لیا، اس کے اذان دی گئی، اقامت پڑھی گئی اس کے کانوں میں، اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، باقی اسے نماز چلے بچپن میں جو پڑھی، اس کے بعد جب سے اس نے صورت سنبھالی ہے، شعور کی دنیا میں آیا ہے، نماز نہیں پڑھی. تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم اسے گنہگار، فاسق اور فاجر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے. وہ جو حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام کی، جو آپ سنتے پڑھتے رہتے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، وہ انکاری کفر ہے. یعنی کفر بمعنی انکار ہے کہ اس نے ایک شریعت کے ایک اہم جزء کا انکار کیا ہے. کفر سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا اس بات سے. لیکن ایک شخص ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے، یا چلے نہیں پڑھتا، لیکن وہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. کسی نے کہا ہو نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو معاذ اللہ اگر اس نے یہ کہہ دیا بھائی نماز کی کیا اوقات ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کیا چیز ہے، یعنی اس نے شریعت کے اس اہم ستون کو ہلکا جانا. اب وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ اس نے ایک شریعت کے اہم جزو کا انکار کیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں چلا جائے. یہ شریعت کا مزاج ہے. تو صغیرہ گناہ ہے. اور پھر جو آپ سنتے رہتے ہیں یہ روایات بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک، ایک زکوٰۃ سے دوسرے زکوٰۃ تک ہونے والے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک تلاوت سے دوسری تلاوت تک، ایک صدقہ سے دوسرے صدقے تک. جو درمیان میں گناہ ہوئے، تو اب جو صدقہ اس نے کیا ہے، اب جو جمعہ اس نے پڑھا ہے، اب جو عمرہ اس نے کیا ہے، اب جو طواف اور تلاوت اور ذکر کیا ہے، اس کی برکت سے پچھلے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے. تو یاد رکھیے یہ بھی وہ گناہ ہیں جو صغیرہ کیٹیگری میں آتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ اور کبیرہ جو گناہ ہیں، بڑے گناہ، ان کی جب تک بندہ توبۃ النصوح سچے دل سے اور پختہ ایمان کے ساتھ جب تک توبۃ النصوح نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا. تو اس لیے صغیرہ گناہوں پر جو ڈٹ جانا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے ہوتے ہیں اور ہم ان پر ڈٹ جاتے ہیں، ہٹ درمی کا شکار ہو جاتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس پہ دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، تو وہ بھی کبیرہ گناہوں میں چلا جاتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضور ہم دنیا سے بائیکاٹ چاہتے ہیں. موضوع یہ ہے، بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام درمیانی رستے کو اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے، اعتدال والا دین ہے، شریعت کا مزاج درمیانی ہے کسی بھی معاملے میں. تو وہ حاضر ہوئے، عرض کی حضور ہم دنیا کا بائیکاٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم جنگلوں میں چلے جائیں، بیابانوں میں چلے جائیں، وہاں بس اللہ اللہ کریں، اللہ کو راضی کریں، وہیں نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور بس اللہ کو راضی کریں. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. یہ پہلے جہالت کے دور کی امتوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیابانوں اور جنگلوں میں جا کے دنیا کے معاملات سے کٹ آف ہو کر بائیکاٹ کر کے تو وہ فقط اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے تھے. اللہ کے رسول نے مثال بیان فرمائی، فرمایا مجھے دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں دنیاوی معاملات بھی چلاتا ہوں. سو اس لیے اسلام کا جو مزاج اور شریعت کا جو پسندیدہ رستہ ہے وہ درمیان والا رستہ ہے. آپ اپنے معاشرے میں کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو مسجد کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اتنا کوئی مسجد کے ساتھ وہ ان کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچے پیچھے ان کے کیا حالات ہو رہے ہیں، ان کا کیا زندگی، اہل و عیال کی، والدین کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے بسر ہو رہا ہے، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اسلام اس مزاج کو پسند نہیں کرتا. اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل ہی دنیا کے معاملے میں تو بڑے آگے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنا لیے، ویلفیئر ٹرسٹ قائم کر دیے، لوگوں کی زندگیوں کی آسانی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، لیکن کبھی مسجد میں جانا اور اللہ کے حضور جھکنا انہیں نصیب نہیں ہوتا. تو اسلام اس مزاج کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے خدا کو بھی راضی کرو اور خدا کے مخلوق کے ساتھ بھی آسانیاں تقسیم کرو.
یہ دونوں چیزیں لے کے، کیونکہ اسلام اور شریعت کا جو مزاج ہے وہ درمیانی رستہ ہے. ابھی قربانی آ رہی ہے تو قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے ہم کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ حالانکہ جائز یہ بھی ہے کہ سارا رکھ لو، جائز یہ بھی ہے کہ سارا تقسیم کر دو، یہ کر سکتے ہیں. جو لوگ گھروں میں سارا رکھ لیتے ہیں نا، ان پہ انگلی نہ اٹھایا کرو، یہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. بعد میں باتیں کرتے ہیں اور غیبت کر کے اپنی نیکیاں ان کے پلڑے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. بھائی اس نے، اللہ نے توفیق دی تھی، اس نے ذبح کیا، قربانی نام تھا خون بہانے کا، تو اگر اس نے فریج بھر لیا ہے اپنا اور کسی کو کچھ نہیں دیا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ انگلی اٹھانے والے؟ لیکن بہترین طریقہ کیا ہے؟ امت وسط کا طریقہ کیا ہے؟ معتدل اور اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، جیسا ہم کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. 3 حصے کیے جائیں، ایک خود رکھو، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اور ایک غربا اور یتامہ میں تقسیم کرو. تو یہ بہترین طریقہ ہے. اللہ اکبر. پھر ہمارے ہاں اوورال پوری دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا میں جن کو ہم انسانیت کا بہت بڑا علم بردار سمجھتے ہیں، مغرب کو بہت بڑا علم بردار سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو قانون وضع کیے ہیں، اسلامی قانون انہوں نے اپلائی کیا ہے، ان کو لاگو کیا ہے اور ان پہ عمل کیا ہے، اور انہوں نے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں. لیکن آپ ان میں بھی افراط و تفریط دیکھیں گے. اعتدال اس امت میں، مغرب کی امت میں نہیں دیکھیں گے. غیر مسلموں میں، چاہے وہ یہود اہل کتاب ہوں یا عیسائی ہوں، ہمیں یہ مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں، ہمارے سامنے یہ بیان کی جاتی ہیں. جو باہر سے آتے ہیں جی، وہ کتوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں جی، وہ گھروں میں جو انہوں نے بلیاں پالی ہوتی ہیں جی، اس کے لیے پلنگ بچھائے ہوتے ہیں جی، ان کی سردی گرمی کا اہتمام، ان کے ٹھنڈے گرم کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ باتیں ماننے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں نظر بھی آتی ہیں. لیکن افراط و تفریط کا شکار وہ تب ہو گئے جب انہوں نے کتے اور بلیوں کا خیال تو رکھا، لیکن نہتے بے گناہ مسلمانوں پر انہوں نے بمباری کی اور گولے برسائے. وہاں پہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے. وہ جو اپنے شوق سے گھر میں اپنا جانور پالا تھا، جو پالتو جانور یا پرندہ تھا، اس کا خیال تو بہت رکھا، اور ہم اسی سے مرعوب ہو گئے، ہم اسی روب اور دبدبے میں آ گئے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. وہ تو بڑا خیال رکھتے ہیں جی جانوروں کا، کتوں بلیوں اور طوطوں کا اور پرندوں کا بڑا خیال رکھتے ہوں گے یار. لیکن یہ انہی کے بنائے ہوئے اور انہی کے طے شدہ اور انہی کے ڈیزائن کیے ہوئے یہ پروگرامز ہیں جو نہتے مسلمانوں پر اور بے گناہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو بمباری کی جا رہی ہے اور گولے برسائے جا رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھو یہ کون کر رہا ہے. افراط و تفریط یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے تو گلچھرے اٹھاتا پھرے، وہاں تو دعوتیں کھلاتا پھرے، وہاں تو سخی بنا پھرے، وہاں تو ہر طرح کی سخاوت، فیاضی اور دریا دلی اور ہر طرح کے پیسہ تو پانی کی طرح بہاتا پھرے. اور وہی شخص جب گھر میں آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان آتا ہے، اور وہ کوئی جائز فرمائش بھی کر دے، کوئی ضرورت کی چیز بھی مانگ لے، تو آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی ہیں. اسلام اس مزاج کو پسند نہیں کرتا. آپ نمازی ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ غازی ہیں، آپ کس درجے پہ ہیں، آپ کو مبارک ہو، لیکن اسلام کا مزاج درمیان والا رستہ ہے.